نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری کبھی مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اے ہمدم، اس حب سے دم کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید میں غرق ہو کر عارف خدا ہو جا۔ عقل مند وہی ہے جو عداوت سے بچے، اس کی پرہیز قوت اور شوکت دشمن سے زیادہ ہو۔ اے عقل مند عزیز، ذرا قبرستان میں اہل قبور کی طرف نگاہ کر، ان کے احوال سے واقف ہو، تجھے بھی چند روز بعد یہیں آنا ہوگا، اس لیے تو معرفت الہی حاصل کر لے۔ وقت ایک کانٹے والی تلوار کی طرح ہوتا ہے، اسے چند روز زندگی کو غنیمت جان، اگر تو اس سے مستفید ہوگا تو بہتر ہوگا، کیونکہ تو نفسانی ہے اور جو نفسانی ہے آخر اسے فنا ہونا ہے۔ اے درویش، درویش کا راز خاموشی ہے، جو حق کے سوا کہتا ہے وہ عمدہ بات نہیں کرتا، اور جو حق ہے وہ عبادت میں نہیں سما سکتا۔ صاحب دانش و عقل کل وہ شخص ہے جو پہلے نفس کی مصیبتوں کو پہچانے، اور ان کا پہچاننا نفس کے خلاف ہے، اور نفس کے خلاف چلنا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پرہیزگاری کرنا ہے۔ فی اللہ فقیر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی برکت میں نفس پر حکمران ہو۔ جو شخص خواہشات نفسانی کو پاؤں تلے نہ روندے اور نفس کے گھوڑے پر سوار نہ ہو، اس کے لیے ان باطنی مراتب پر پہنچنا محال ہے۔ عورت سے جمع کرنے سے ایک چیز کو طاقت ملتی ہے، اور وہ ہے نفس، کیونکہ شہوت نفس پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ نفس کی شناخت توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور رب کی شناخت نور معرفت اور رستے کی صفائی اور روشنی سے۔ ایک جاہل مرشد شیطان کا مرید ہوتا ہے، اور عالم مرشد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مثل ہوتا ہے۔ جو شخص فقر میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو علم ظاہری و باطنی میں آزما لے، کیونکہ اگر جاہل آدمی فقر شروع کرے گا تو آخر کار وہ مجنون و پریشان ہو کر رجعت کھا کر دیوانہ اور کافر بن جائے گا، اور اس کا دل سلب کر لیا جائے گا۔ مردہ دل مردار دنیا کے طالبوں کو کیا پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔